اللہ اکبر 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 وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع ہے عیدنا صدق و تضحیۃ۔ اس کے دو حصے ہیں کہ ہماری بقر عید الاضحیٰ اس صداقت، تصدیق اور قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال میں دو عیدیں جو ہماری مقرر کی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں کی دو نوعیتیں ہیں، دو اسباب ہیں۔ عید الاضحیٰ کا سارا تعلق اللہ رب العالمین کے محبوب اور خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا لقب رکھا ہے صدیق۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کو صدیق قرار دیا گیا ہے، یعنی تصدیق کرنے والا، بے انتہا سچائی سے کام لینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تصدیق کی دعوت دی کہ آپ سچے بنیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، انہوں نے دعا مانگی تھی، فرمایا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی ہمیں سچا کہتے رہیں اور ہماری تصدیق مشہور اور معروف رہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت و صداقت کا پیکر بنائے، چونکہ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری نیکیوں کی جڑ اللہ نے صدق رکھا ہے، تصدیق ہے، سچائی ہے۔ صحیحین کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اے لوگو سچا معاملہ کرو، سچی زبان استعمال کرو، چونکہ فإن الصدق یہدی الی البر، چونکہ انسان جب سچائی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، اپنے اہل ویال کے ساتھ سچا ہو، قوم اور براد وطن کے ساتھ سچا ہو، اگر انسان سچا ہے تو یہدی الی البر، سچائی اس کو ہزاروں نیکیوں کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے۔ یعنی نیک اعمال کے سارے راستے کھلنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین سچائی قرار دیا ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر الی الجنہ۔ سچائی سے کام لو، چونکہ سچائی جو ہے نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہے اور نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ یعنی سچائی کا انجام اور سچائی کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ حصول جنت ہے۔ اس لیے ہم سب کو سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہمارے اندر سچائی آ جائے، امانت و دیانت آ جائے تو یہی اسلام کے عروج کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں ہمیں بشارت سنائی ہے کہ سبق پر پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا لیا جائے گا دوسرے کام دنیا میں امامت کا۔ انسان اگر سچائی کا اہتمام کرتا ہے تو دین اور دنیا کے سارے خیر و برکت کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ سچائی کیا چیز ہے، صداقت
سچائی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی کا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات صداقت اور سچائی کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو واقعی آپ کے اندر آپ کے اعمال، آپ کے کردار تصدیق کریں کہ واقعی آپ سچے مومن ہیں۔ انسان کہ قول اور گفتار، سوچ اور سمجھ، عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر ان صحیح معنوں میں انسان سچا بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے تمام حالات کا دوستو جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے ہم مومن ہیں تو کیا ایمان کی پابندی کر رہا ہے؟ ایمان والے اعمال بھی کر رہا ہے؟ اگر کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیا اسلام کی پابندی کر رہا ہے؟ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا بڑی قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صداقت صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سچا اس کو قرار دیا ہے جس کے گفتار، کردار، عمل اور قول میں یکسانیت ہو۔ اگر انسان قول کا کچھ ہو اور اپنے گفتار اور کردار میں کچھ اور راہ اختیار کرے تو اس کو نام کا تو مسلمان کہا جائے گا، لیکن وہ مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سچائی کا پیغام دیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ملت کے علم بردار تھے، فتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں قرآن اپنے احادیث کے اندر سچائی کا معیار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہر چیز سچائی اور ہر عمل حقیقت کے مطابق ہو۔ اگر یکسانیت نہ ہو تو ایسے انسان کو سچا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، تو کیا عمل اس کا دین اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان خالق کے ساتھ بھی سچا ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی سچا ہو۔ باپ اپنے اولاد کے معاملے میں سچا ہو، اولاد اپنے باپ کے ساتھ رویے میں سچا ہو، شوہر اپنی بیوی کے معاملے میں سچا ہو، بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں سچا ہو، شیخ اپنے لیبر اور مزدور کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، اور لیبر کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے معاملے میں سچائی سے کام لے۔ حاکم کا کام ہے اپنی رعایا کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، اور رعایا کا کام یہ ہے کہ اپنے حاکم کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر آپ کے ذمے کوئی کام سپرد کیا گیا ہے، اگر آپ سچا بننا چاہتے ہیں تو اپنے عمل کو اچھی طرح سے عمل کریں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان گئی، قبر تیار ہو رہی تھی، کچھ باقی رہ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام جھانک کر کے دیکھ رہے تھے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں کنکر ہے، کہیں کھڈا ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے اس کو برابر کر دو، درست کر دو، اس کو صحیح کر دو۔ پھر اس موقع پر اپنے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل عملا احدکم ان یتقنہ۔ اللہ کے رسول نے ایک قانون پیش کے بتایا اور فرمایا اے لوگوں، تم میں سے جب کوئی انسان کوئی کام کرے، اس کے ذمے کوئی کام لگایا جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنا کام ذمہ دار ایتقنہ اچھا سے اچھا بنائے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، قبر کھود رہا تھا، ایک انسان نے کہا برابر ہو گئی ہے، لیکن ایک جگہ کھڈا تھا، دوسری جگہ پتھر تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی قبر کھودو تو گڈھے کو بند کر دو، قبر کو اچھی طرح سے مردے کے لیے تیار کرو۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر سچائی آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا کہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جب انسان سچا، اس کو کہا جاتا ہے جب انسان کا قول، عمل، گفتار، کردار یکساں ہو۔ ذرا سوچئے، پوری عید الاضحیٰ کا من اول الی آخری آپ جائزہ لیں، یہ سارا معاملہ ہے تضحیہ اور قربانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم کو آزمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ہم نے جب بھی ابراہیم کو کسی معاملے میں آزمایا تو ابراہیم جو ہے کامل اترا، کسی میں ناکامیاب نہیں، ہر امتحان وہ کامیاب اترا۔ کیوں؟ جو کہا ہم نے پورا کر دکھایا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ ہم کریں اور پھر اپنے قول اور گفتار میں یکسانیت پیدا نہ ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ذرا سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے لوگو یاد رکھو، ہم نے اپنے نبی ابراہیم کو جب بھی کسی معاملے میں آزمایا اور ہم نے ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کبھی امتحان میں فیل نہ ہوا، ہر معاملے میں کامل اترا۔ جب ہر آزمائش میں پاس ہو گیا تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے امام اور رہنما بناتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنائے اور انہی کے نام کے اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا، بڑی آزمائشیں لی، اللہ رب العالمین حکم دیا اے ابراہیم، آپ کا یہ دودھ پیتا بچہ اسماعیل اور آپ کی بیوی ہاجرہ جو ہے، ان دونوں کو آپ فلسطین سے لیں اور مکے میں لے جا کر کے آباد کر دیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی اور کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اسلام کا، ایمان کا مطلب ہے جس کو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے، جس رب کو آپ نے تسلیم کیا ہے، آپ اس کی ہر بات پر عمل کریں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب ہماری ساری زندگی اللہ کے فرمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل جو دودھ پی رہا ہے اس کو لیں اور لے جا کر، اور اس کی ماں ہاجرہ اپنی بیوی کو لیں اور مکے میں لے جا کر کے آباد کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے میں نہ کہیں پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی باشندہ تھا، سوائے جانوروں اور مویشیوں کے کوئی مخلوق وہاں نظر نہیں آتی تھی۔ درخت، سائے کے لیے درخت نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آپ اپنی اس بیوی اور اس بیٹے کو لیں اور لے جا کر کے مکے میں آباد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اللہ میری بیوی وہاں کیسے اکیلے رہے گی، یہ میرا بچہ زندہ کیسے رہے گا، وہاں دیکھ بھال کون کرے گا، کوئی سوال نہ کیا، اپنی بیوی کو تیار کیا، لیا حضرت ہاجرہ کو ایک مشک پانی لیا اور ایک تھیلا کھجور لیا اور بیٹے اور بیوی کے لیے چلتے چلتے مکہ آئے، اور جس جگہ پر زمزم ہے وہ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को बसा दिया। इसके बाद दोनों को बसा देने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस होने लगे। बीबी को नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे शौहर हमको कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। इस्माइल तो छोटे से थे बेचारे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बताया, बीबी को आबाद किया, जमीन पर रखा, कहा ये खजूर है और ये पानी है, खाओ पियो रहो। उसके बाद सीधे चलते और चले जा रहे हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को कुछ एहसास हो गया कि शायद इब्राहिम घरेलू मामला से तंगा करके हमें और हमारे बेटे, दूध पीते बेटे को यहाँ छोड़ करके आबाद करके चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, बात इब्राहिम पलट करके नहीं देखते, आगे चले गए। हज़रत हाजरा को कुछ शक हुआ, शायद ही हमें छोड़ करके जा रही हैं। गई और पीछे से कपड़ा खींचते हैं, इला मन तरकतना या सय्यदी, हमारे शौहर इस जंगल में जहां आसमान के अलावा और जमीन के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही है, आप मुझे यहाँ कैसे तन्हा मेरे बेटे को छोड़ करके जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ती है, फिर जवाब नहीं। तंग आ करके आई सामने और रास्ता पकड़ करके रोक लिया। कहती है मैं नहीं जाने दूंगी। आप जरा बताइए, यहाँ कोई इंसान नहीं, यहाँ कोई आदम की औलाद नहीं, यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, यहाँ न पानी है, न शजर है, न सिवा पहाड़ों के। आप मुझे और मेरे बच्चे को किसके जरिए छोड़ करके जा रहे हैं। जब सामने आगे खड़े हुई हो गई और रास्ता रोक लिया तो कहते हैं, कहने लगे हाजरा जाओ, तुमको तुम्हारे बेटे को मैं इला रब्बिना, अपने रब के हवाले करके जा रहा हूँ। मैं लावारिस नहीं, रब का हुक्म ये है और मैं रब की फरमाबरदारी करता हूँ और आप माँ बेटे को हम अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दिलो गुर्दा का मामला था, लेकिन रब ने जो कहा, हम मुसलमान हैं, हमने रब को मान लिया है, हमने इस अल्लाह ताला को तस्लीम कर लिया है। आप हमारे मालिक हैं, हम आबिद हैं, आप हमारे माबूद हैं। रब को तस्लीम कर लेने के बाद अब तो वही हमें करना है जो हमारा रब हमें कहेगा। मुसव्विर खींचो नक्शा कि जिसमें ये रसाई हो, उधर तलवार खींची हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ऐसे मुसलमान होने की जरूरत है। हज़रत हाजरा ने कहा चाहिए, अगर आपको आपके रब ने हुक्म दिया है तो मैं आप और आपके रब के दरमियान रुकावट नहीं बनना चाहती। आप जाइए, इज़ल्लयुज़य्युना रब्बना, हमें यकीन है अगर आपके रब के अपने रब के हुक्म से यहाँ आबाद करके जा रहे हैं और आपका रब ने आपको यही हुक्म दिया तो मुझे इत्मीनान है कि मेरा रब हमें और हमारे बेटे को कभी ज़ाये नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पानी खत्म हुआ, खाना पीना खत्म हुआ, ज़मज़म उनके लिए पैदा किया और आज इतना बड़ा काबे, इतनी बड़ी दुनिया वहाँ आबाद हो गई है। मेरे भाइयों, दुआ करो यही अमल का जज्बा, रब के हर हुक्म के सामने गर्दन झुका देना, यही असल में इस्लाम और ईमान है। और जानते हैं आज कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं, ये भी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करो। इस बेटे को ज़बह करने का हुक्म हुआ, लेकिन इनकार नहीं। क्यों? मेरे रब का हुक्म है, हमने अपना रब तस्लीम कर लिया है, हमने इस्लाम लिया है, तो हमारा हुक्म मामला है, रब जो कहे हमें उसके हुक्म के सामने गर्दन झुका देना है। दुआ करो हमें भी गर्दन झुकाने के तौफीक नसीब हो जाए। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, रब ने कहा इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। ये नहीं कहा रब्बुल आलमीन मैं कैसे ज़बह करूं, बेटा है एक ही है दुनिया, नहीं। कहा ठीक है। सुबह उठे, अपने बेटे इस्माइल से पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, बेटे मैंने ख्वाब में देखा तुझको ज़बह कर रहा हूँ। बेटा कहा क्या ख्याल है तुम्हारा? इब्राहिम ने पूछा बेटा क्या ख्याल है? या अबत इफ़अल मा तुमर, रब्बुल आलमीन जब रब ने आपको हुक्म दिया है तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। किस कदर आज हमें
5 وقت نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں نکل رہا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بشی عشق کی آنکھیں اندھیرے، مسلمان ہی راکھ کاٹے رہے. ذرا سوچو، وہاں اولاد کو ذبح کرنا ہے، نکاح نہیں کیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ہم وہی ملت ابراہیمی کے لیے قربانی تو کر رہے ہیں چونکہ گوشت ملتا ہے، لیکن ابراہیم جیسی اطاعت اور مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ رب العالمین فرمایا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم صبح اٹھے، پوچھتے ہیں یا بنیا، بیٹی میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے بتا. یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب فوراً مجھے ذبح کر ڈالیں، رب نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں، آپ مجھے ذبح کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا بنائیں گے. میرے بھائیو، یہ 2-4 مثالیں جو میں نے دی، مقصد یہ ہے کہ مسلمان بننا ہے تو اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت، یعنی ہم اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہیں اور رب کی اطاعت کے بجائے شیطان کی کریں، اپنے نفس کی کریں. یہ مسلمان نہیں. مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنے. رب نے جو کہا، جو ہمیں حکم ملے، ہم اس کو کر گزریں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کے توفیق دے. اللہ رب العالمین نے صداقت کے اندر بہت بڑی نعمت رکھی ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہم لوگوں کو سچا مسلمان بنائے، سچا ایمان والا بنائے، کام کا مسلمان بنائے، کام کا ایمان والا بنائے اور ایسے راستے پر چلائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب پسندیدہ ہو. میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں رہتے ہیں متحدہ عرب امارات کو اللہ رب العالمین ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے. اور یہاں فوج نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنے ملکی اور اپنے ملک کی زمین، ملک کے باشندوں، ملک میں رہنے والے باشندوں کے لیے جو کچھ قربانیاں آج تک دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور امن و امان کا گہوارہ بنائے. رئیس الدولہ اور ان کے اعوان و انصار اور سارے حکام امارات کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت، امن و امان عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جس میں آپ اللہ کی رضا ہو، امت اور قوم کی بھلا ہو، اور ہر ایسی مصیبت سے بچائے جس میں ہمارا نقصان، امت اور ملت کا خسارہ ہو. الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. عیدکم مبارک سعید وکل عام وانتم بخیر. السلام علیکم.